تو ہمیشہ جب بھی سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس میں بہت سے عقل رکھنے والے لوگ، ذہین لوگ، سمجھدار لوگ، یہ ضرور ان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ سال جو ختم ہو رہا ہے، جو سال ہماری زندگی سے گر گیا ہے، جیسے سالگرہ مناتے ہیں نا کہ سال مکمل ہو گیا، آج میرے بچوں کی سالگرہ ہے، تو مولانا نے کیا خوب بات کی ہے، کہا کہ سال گر جانے پر بھی کوئی خوشی مناتا ہے؟ آپ کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے اور ہم اس کی خوشی مناتے ہیں۔ خیر یہ ایک اضافی بات ہے، مگر اسی طرح یہ بھی ہماری زندگی سے سال گر رہا، ختم ہو رہا، یہ سال مکمل ہو رہا۔ اب اس سال کے دن، اس سال کی راتیں چند ہی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو یہ سال کا ختم ہونا، یہ شروع ہونا ہمیشہ ایک سوال ضرور پیدا کرتا ہے کہ ہم نے اس سال کیا کھویا، کیا پایا، کیا اعمال کیے، کیا نیکیاں کی، کیا گناہ ہوئے، اس پورے سال ہم نے زندگی کیسے گزاری، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال پر بہت سے کم ہی سمجھدار لوگ سوچ و فکر کرتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی سوچ ہے، جب انسان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں محاسبہ، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا کہ میں نے وقت، یہ دن، یہ راتیں کیسے گزاری، یہ جو 360 دن گزر گئے ہیں، ان دنوں کی جو نمازیں تھیں، اس سال کی جو زکوٰۃ تھی، عبادات تھی، مجھ پر جو ذمہ داریاں تھیں، وہ میں نے کیسے نبھائی ہیں۔ یہ اگر سوچ ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ کبھی انسان ناکامی کی طرف نہیں جائے گا، وہ اگر ناکامی کی طرف چل دیا ہو کچھ راستہ تو وہ فوراً اپنے اعمال کو درست کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے معافی مانگنا، یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے جن لوگوں کو نصیب ہو جائے۔ بہت سے گناہ گار لوگ ایسے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کر کے گناہ کا احساس ہو جانا اور توبہ کی طرف آ جانا، یہ اللہ کا فضل اور بہت بڑی رحمت ہے۔ جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، تمام ہم احباب الحمدللہ کاروباری لوگ ہیں، کاروبار میں بھی ہم نے ایک مہینہ سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے پورے بزنس کا آڈٹ کریں گے۔ آڈٹ کہتے ہیں، ہمارا بھی ادارہ ہے، دسمبر، جنوری، فروری، 3 مہینے آڈٹ میں لگ جاتے ہیں، کتنے پیسے آئے، کہاں گئے، کیسے خرچ ہوئے، کیا کیا، ایک ایک چیز کو لکھا جاتا ہے، چاہے 100 روپے ہو یا 1 لاکھ ہو، ہر ایک ایک چیز کا باقاعدہ گورنمنٹ کی اپروو شدہ کمپنی ہے، آپ کو اس سے آڈٹ کرانا پڑتا ہے۔ ہر کوئی کرتا ہے، آپ میں سے سب کو علم ہوگا اس بات کا، ہر چیز کا آڈٹ کیا جاتا ہے۔ 1-2 مہینے مخصوص ہیں، دسمبر کا تو خاص طور پر، باقی کوئی جون جولائی میں کرتا ہے، کوئی کب کرتا ہے، کوئی کب کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہماری زندگی کا، ہمارے ہاتھوں کی جو کمائی ہے، اس کا بھی تو کوئی مہینہ، کوئی دن آڈٹ کا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس رخ پر جا رہے ہیں، کیا سمت ہے، کیا راستہ ہے،
کیا اعمال ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے پیچھے ہماری محنتیں ہیں، کس کو ہم نے راضی کیا ہے، کس کو ناراض کیا ہے، کس کا حق ادا کیا ہے، کس کا حق کھا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت بات کرتا ہے نا، ایک انسان کوشش کرتا ہے کامیابی ملے، اسے ناکامیاں ہی مل رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم ہوتا ہے، لوگوں کا مال غصب کر کے، ظلم کر کے، جتنی بھی تجارت کرے گا، جتنے بھی معاملات کرے گا، ہمیشہ نقصان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں پر ظلم کر کے آگے بڑھ رہا ہوگا۔ اب اگر کسی کو دبا کر، کسی کو پیس کر، کسی کا مال کھا کر، کسی کو دھوکہ دے کر آپ جتنی بلندیوں کی طرف بھی چلے جائیں، مگر سکون اور راحت آپ کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس تجارت سے، اس مال سے سکون اور راحت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا بھی کوئی ایسا مہینہ ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے وجود کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، کس محنت میں، کس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر تو ہماری محنت صرف دنیا ہی پانے میں ہے، دنیا، پیسہ، اولاد، مال، عزت، شہرت، سلطنت، وزارت، مرتبہ، مقام، اسی ہی کے پانے میں ساری زندگی لگا رہے ہو تو یہ ایک بہت دھوکے کے راستے کی طرف جا رہے ہو۔